العالمین میں ارشاد فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، سبحان اللہ۔ اے حبیب فرما دیجئے بے شک میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ آیت مبارکہ کے ساتھ سہارا لیتے ہوئے میں بغیر تمہید کے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ آپ حضرات توجہ فرمائیے، اللہ رب العزت نے محبوب کی زبان سے یہ کہلوایا کہ اے محبوب آپ فرما دیں انما انا بشر مثلکم، اے کائنات والو میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اب اس بشر کہلوانے کے اور نبی پاک کے بشر کہنے کے مقاصد کیا ہیں، اغراض کیا ہیں، اس کا محمل کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، مقصود و مطلوب کیا ہے، ہم نے یہ سمجھنا ہے۔ کیونکہ آج لوگ اس آیت کی وجہ سے بہت ساری دلالتوں اور گمراہیوں کا شکار ہو رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں مختصر سی وضاحت کر کے اس آیت کے حوالے سے آپ کو سمجھا دوں تاکہ میلاد مصطفیٰ کا مقصد بھی حاصل ہو جائے اور ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھ بھی آ جائے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ دیکھیے نجات کا دار و مدار عقیدے پر ہے۔ مریض ہوتے ہیں دو طرح کے، ایک ہوتا ہے عقیدے کا مریض، ایک ہوتا ہے عمل کا مریض۔ توجہ ہے نا؟ سبحان اللہ۔ اگر عام کوئی جسمانی مریض ہوں تو اس میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ کسی انسان میں دو بیماریاں ہیں، ایک اس میں بڑی بیماری ہے، ایک چھوٹی بیماری ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جائیں تو کیا ڈاکٹر صاحب چھوٹی بیماری کا علاج کریں گے یا بڑی کا؟ بڑی بیماری کا علاج کریں گے نا، چھوٹی کا نہیں کریں گے۔ بڑی بیماری کا علاج پہلے کریں گے۔ اگر دو مریض آ گئے، ایک ہے ملیریا کا مریض، ایک ہے ٹائیفائڈ کا مریض، ایک ہے شوگر کا مریض اور ایک ہے کینسر کا مریض، معاذ اللہ، تو ڈاکٹر پہلے کینسر کے مریض کا علاج کرے گا کہ یہ مہلک مرض ہے، یہ خطرناک بیماری ہے۔ وہ پہلے بڑے بیمار کا، بڑے مریض کا علاج کرے گا، چھوٹے کا نہیں۔ تو میرے بھائیوں، عمل میں کمی رہ جانا یہ بھی بیماری ہے، اور عقیدے میں کمی رہ جانا یہ بھی بیماری ہے، لیکن عمل کا مریض اتنا سیریس نہیں جتنا عقیدے کا مریض سیریس ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ فرمائے ذرا، عقیدے کا مریض جو ہے علاج اس کا بھی کرنا چاہیے، عمل کا جو مریض ہے علاج اس کا بھی کرنا چاہیے، لیکن زیادہ علاج کا مستحق وہ ہے جو عقیدے کا مریض ہے، واہ واہ۔ جو عقیدے کا مریض ہے۔ کیوں؟ کہ قبر میں جو سوال ہونے ہیں نا وہ عمل کے متعلق نہیں ہونے۔ قبر میں کون سے سوال ہوں گے؟ من رب کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ من نبیوں کا، بتا تیرا نبی کون ہے؟ بخاری شریف میں تو صرف ایک سوال کا ذکر ہے نا، من نبیوں کا، پہلے دو سوالوں کا ذکر ہی نہیں ہے، صرف ایک سوال پوچھا جائے گا، من نبیوں کا، مر کر قبر میں آنے والے بتا تیرا نبی کون ہے؟ وہ اگر ہوگا نا عاشق رسول، خدا کی قسم وہ کہے گا فرشتوں ہٹ جاؤ، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، پہلے دیدار تو کرنے دو بعد میں سوال کر لینا۔ سبحان اللہ۔ پہلے دیدار تو کرنے دو بعد میں سوال کر لینا۔ میں نے کہا دل کے اندر اگر عقیدہ درست ہوگا تو وہ کیا کہے گا؟ دیکھیں ابو جہل سے بھی یہی سوال ہوا، ابو لہب سے بھی ہوا، عتبہ و شیبہ سے بھی ہوا، ہر کافر سے ہوتا ہے، مگر کافر کیا کہتا ہے؟ حدیث پاک کی الفاظ ہے، کافر کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، اے فرشتوں میں تو نہیں جانتا، افسوس یہ کون ہے؟ مگر خدا کی قسم ابو جہل دیکھتا بھی رہا، ابو لہب دیکھتا بھی رہا، کافر مشرک دیکھتے بھی رہے، دیکھنے کے باوجود وہ سوال کا صحیح جواب نہیں دے سکے گے۔ صدیاں گزر گئی، صدیاں بعد آنے والے عاشق رسول سے جب سوال ہوگا، امام احمد رضا خان سے سوال ہوگا، غزالی سبا سید احمد سے شاہ صاحب کاظمی سے سوال ہوگا، غازی ممتاز حسین قادری سے سوال ہوگا، غازی علم الدین سے، تو یہ کہیں گے اے فرشتوں کیا پوچھتے ہو؟ حسن و جمال کے تذکرے تو اسی کے کرتا تھا، کمالات تو اسی کے بیان کرتا تھا، معجزات تو اسی کے ذکر کیا کرتا تھا، میں تو حسن و جمال کے تذکرے کرتے کرتے ایسا شیدائی اور فدائی ہو گیا تھا، میں تو چہرے متوا کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپتا تھا، مچلتا تھا۔ اے فرشتوں تم کہتے ہو بتا یہ کون ہے؟ ذرا ہٹ جاؤ،
मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत मुस्तफा। सुभान जरा बोलो मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकीदे का सवाल कब्र में है। अच्छा, कोई दुनिया का आलिम बता दे क्या कब्र में नमाज का सवाल है? कब्र में नमाज का सवाल नहीं, रोजे का सवाल है, रोजे का भी नहीं, हज का है, हज का भी नहीं, उम्रे का है, उम्रे का भी नहीं, ज़कात का है, ज़कात का भी नहीं, कुरान पढ़ा था, इसका भी नहीं, आलिम बना था, इसका भी नहीं। कब्र में पहला सवाल जो है, दूसरा सवाल जो है और तीसरा सवाल जो है, तीनों का ताल्लुक दिल के अकीदे के साथ है, सुभान अल्लाह। अमल के साथ नहीं। तो मेरे भाइयों, कब्र ही पहली मंजिल है। हजरत सैयदुना उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कब्र को देखते ना तो आप आंखों से आंसू बहाते। आपसे पूछा जाता, उस्मान आप कब्र को देखकर क्यों रोते हैं? हजरत उस्मान गनी कहते, यारो कब्र जो है ना आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है, निजात का दारो मदार इसी कब्र के साथ है। फरमा अगर इस मंजिल को उबूर कर गए तो सारी मंजिलें उबूर करते चले जाएंगे। अगर कब्र में नाकाम हुए तो फिर हर जगह जूते पड़ेंगे और हर जगह अजाब में गिरफ्तार होंगे। फरमा कब्र ही पहली मंजिल है, इसको देखकर इसलिए रोता हूं कि मौला मुझे कब्र में कामयाबी अता फरमा। और ये नमाज का सवाल होना है ना, इन अव्वल मा युहासबु अस्सलात, हदीस पाक में आया अव्वलीन पुरसेशे की नमाज मुबद है। सबसे पहला सवाल जो नमाज के बारे में होगा वो सवाल मैदान माशर में होना है, कब्र में नहीं है। और इसी तरह हुकूकुल इबाद में सबसे पहला सवाल जो है वो खून के मुतालिक होगा, कत्ल के मुतालिक, ये भी मैदान माशर में होना है। कयामत के दिन कब्र का सवाल जो है वो अकीदे से ताल्लुक रखता है। इसलिए मेरे भाइयों, जिसका अकीदा होगा ना सेट, निजात वही पा जाएगा। जिसके अकीदे में थोड़ी सी कजी आ गई, कमी आ गई, मैंने कहा मोहब्बत मुस्तफा जो है ना इसका ताल्लुक भी अकीदे के साथ है। अगर अमल में कमी रह गई, नबी पाक का इशारा होगा बेड़े पार हो जाएंगे, बेड़े पार हो जाएंगे। अगर अकीदे में कमी रह गई ना तो फिर पक्का दोज़खी है, फिर निजात कभी नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने आयत वो पढ़ी है जिसमें हमने अकीदे को सेट करना है। अल्लाह फरमाता है, महबूब फरमा दो, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ लोगों मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। उलमा ने इसका पहला मफहूम माना मतलब ये बयान फरमाया कि रब ने जो नबी पाक की ज़बान मुबारक से बशर कहलवाया, इसकी क्या वजह है? फरमाया इसकी वजह एक ये है कि काफिर जो थे ना मक्का वाले मुशरिक, वो समझते थे नबी या फिरिश्ता होता है या जिन होता है, माअज़ल्लाह इंसान नहीं होता। नबी पाक ने शादियां की, आपकी औलाद हुई, नबी पाक खरीदो फरोख्त फरमाते, हुजूर बाजारों में जाते, सरकार पानी पीते, सरकार खाना खाते। कुफार कहते देखो जी अगर नबी होते तो ये शादियां क्यों करते, इनके बच्चे क्यों होते, अगर नबी होते बाजार में क्यों जाते, अगर नबी होते ये खाना क्यों खाते, अगर नबी होते ये पानी क्यों पीते, अगर नबी होते ये इंसानों वाले काम क्यों करते। इंसानों वाले काम नबी तो नहीं करता, माअज़ल्लाह, नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत। वो नबी को इंसान ही नहीं जानते थे, वो कहते थे ये कोई फरिश्ता होता है। अगर याद रखो, मैं सुन्नी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अकीदा और मेरे मसलक का अकीदा सुनते जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी को बशर पहले मानते हैं, नूर बाद में मानते हैं। सुभान अल्लाह। बोलो जरा मोहब्बत के साथ है। अगर जब नूरानियत बनी पहले है, नूरानियत बनी मेरे आका की पहले है। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सरकार फरमाते रब ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया, मेरे नूर को बनाया। लेकिन हम बशरियत के मुनकिर नहीं, बशरियत का इनकार तो कुफ्र है। नबी पाक को बशर कोई ना माने, इंसान कोई ना माने, क्योंकि दूसरे लोग कहते हैं देखो जी ये जो सुन्नी हनफी बरेलवी है ना ये नबी को नूर कहते हैं, मालूम हुआ बशर होने का इनकार करते हैं। मैंने कहा मेरे आलिम की किसी छोटी या बड़ी किताब में दिखा दे कि किसी आलिम ने लिखा हो नबी पाक बशर नहीं है।
میں کہتا ہوں جو مرضی انعام مانگ، میں منہ مانگا انعام دوں گا، ورنہ پھر تجھے اپنا عقیدہ چھوڑ کر میرا عقیدہ اختیار کرنا پڑے گا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ بولو ذرا محبت کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا بشر تو ہم کو نبی پاک کو پہلے مانگتے ہیں، وہ نور بعد میں۔ نورانیت کا منکر گمراہ ہے، لیکن بشریت کا منکر تو کافر ہے۔ ہم تو نبی پاک کو بشر مانتے ہیں، لیکن عام بشر نہیں، افضل البشر، عام بشر نہیں، سید البشر، عام بشر نہیں، اعلیٰ بشر، افضل بشر۔ وہ حضور کی بشریت کو دیکھو تو نور نظر آئے، سرکار کی بشریت ایسی کہ کئی نور مصطفیٰ کی بشریت پر قربان کر دیے جائیں، کئی نور مصطفیٰ کی بشریت پر قربان کر دیے جائیں۔ سرکار کو بشر اس لیے کہلوایا، یہ جو کافروں کا عقیدہ ہے کہ نبی فرشتوں میں سے آتا ہے، جنوں میں سے آتا ہے، محبوب فرما دے تاکہ یہ بدبخت تجھ سے دور ہو کر کافر نہ بن جائیں، جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں۔ یہ تجھ سے دور دور رہ رہے ہیں، یہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، یہ عذاب میں داخل ہوں گے۔ اے حبیب ان کو دوزخ سے بچا، ان کو عذاب سے بچا، ان کو جہنم کا ایندھن ہونے سے بچا۔ اور اے حبیب فرما دے انما انا بشر مثلکم، اور نادانوں اور پاگلوں دور نہ بھاگو، آؤ آؤ، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں۔ میرا کلمہ پڑھو، میرا دامن تھامو تاکہ جنت کے مستحق ہو جاؤ۔ رب نے تو اس لیے زبان مصطفیٰ سے بشر کہلوایا، مگر یار لوگ سمجھ ہی نہ سکے کہ بشر کیوں کہلوایا ہے۔ اور توجہ کے قابل بات، آج بھی کچھ لوگ جو ہے نا کہتے ہیں یہ جو مولوی ہے نا، مولوی ان کو بھی کوئی تیسری مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ ہاں کہتے ہیں نہ یہ انسان ہے، نہ جن ہے، نہ فرشتے ہیں، یہ کسی اور مخلوق سے ہے۔ یہی وجہ ہے نا، آپ دیکھیں مسجد والے جب رکھتے ہیں نا امام صاحب کو تو 3000 تنخواہ دیتے ہیں، کتنی؟ پورے مہینے کے بعد 3000 یا 5000 اور زیادہ سے زیادہ 8000 یا 10000۔ میں نے کہا تیرا گھر 50000 سے چلتا ہے، عالم دین کا، حافظ صاحب کا، قاری صاحب کا، امام صاحب کا گھر 8000 میں چل جاتا ہے۔ میں نے کہا کچھ عقل کر، کیا وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، اس کے بچے نہیں ہیں، وہ کپڑے نہیں پہنتے ہیں، وہ شادی غمی میں نہیں جاتا ہے، ہاں وہ دنیا کے اندر رہ کر اپنے معاملات کیسے چلائے؟ ہاں اتنا تھوڑی تنخواہ اس لیے دیتے ہیں نا کہ انسان نہیں سمجھتے، کسی اور مخلوق سے سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا ذرا سمجھو، یہ مولوی بھی تمہاری طرح انسان ہی ہوتے ہیں۔ ہاں تمہارا گھر اگر 50000 سے چلتا ہے تو مولوی کا گھر بھی تو اسی طرح ہی چلے گا نا۔ ہاں کھاتا پیتا وہ بھی ہے، بچے بھی اس کے ہیں، وہ بھی شادی غمی نبھاتا ہے۔ توجہ ہے، بولو ذرا محبت کے ساتھ۔ جیسے مکہ والے سمجھتے تھے یہ بشر کیسے ہیں جی؟ اللہ نے فرمایا محبوب فرما دو او بشریت کا انکار کر کے کافر نہ بنو، جہنم میں نہ جاؤ، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ نبی پاک کو بطور عاجزی کے کہلوایا، بطور عاجزی کے۔ مفسرین فرماتے ہیں نبی پاک کو بشر کہلوایا تواضعاً اور انکساراً، عاجزی کے طور پر بشر کہلوایا۔ میں نے کہا کوئی بڑا بزرگ ہو، پیر ہو، عالم ہو، شیخ ہو، حضور غزالی زمان رازیت دورہ اپنے نام مبارک کے ساتھ لکھا کرتے تھے نکارہ خلائق، وہ لکھتے تھے اپنے نام کے ساتھ۔ اور کوئی بزرگ لکھتا ہے کثیر السیئات، میں جی حقیر فقیر ہوں، میں جی ناچیز ہوں۔ وہ شاگرد کو یا مرید کو یا چاہنے والے کو کیا جرأت ہے کہ وہ بھی اسی طرح کہے؟ اگر کہے گا بے ادب ہوگا۔ اگر کوئی بڑی شخصیت عاجزی کرتی ہے اور عاجزی والے الفاظ بولتی ہے تو وہ ان کی مرضی ہے نا، وہ عاجزی کر رہے ہیں۔ کوئی شاگرد کھڑا ہو جائے حقیر جی، ناچیز جی، استاد کو کہنے لگ جائے، یا کوئی بزرگ اور شیخ کو کہنے لگ جائے حقیر جی، ناچیز جی، وہ ناچیز کہتے ہیں، حقیر کہتے ہیں، تو وہ ہے نا، وہ عاجزی کر رہے ہیں۔ شاگرد کی کیا جرأت، مرید کی کیا جرأت کہ پیر کو ایسا کہے گا بے ادب ہوگا۔ میں نے کہا نبی کو بشر یا خدا نے کہا یا نبی نے خود کہا یا کافروں نے کہا؟ میں نے کہا نبی کو بشر کہنے والا بتائے کافر ہے، مشرک ہے کہ بشر کہہ رہا ہے، یا خود نبی بن گیا یا خدا ہے؟ بولو یار محبت کے ساتھ۔ میں نے کہا کبھی صحابہ کی زبان سے سنا ہو تو نے کہ صحابہ نے کہا ہو؟ صحابہ تو کہتے یا رسول اللہ آپ جیسا تو کوئی نور آیا ہی نہیں۔ حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا تو کائنات میں دیکھا ہی نہیں۔ حضرت حسان کہتے ہیں آپ جیسا تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔
میں نے کہا نبی پاک نے عاجزی کے طور پر کہا، رب نے عاجزی کے طور پر کہلوایا، تو اور میں اگر کہیں گے تو پھر نبی کے بے ادب بنیں گے۔ تیسری بات، تیسرا مقصد کہ بشر کیوں کہلوایا؟ حضور مقام صحابہ پر تھے، حضرت علی کی گود میں سر رکھا، آرام فرمایا، سورج ڈوب گیا، حضور نے نماز عصر پڑھی ہوئی تھی، علی نے نہیں پڑھی تھی۔ جب سورج ڈوب گیا علی کے چہرے کو دیکھا، چہرہ متغیر ہے، حضور نے فرمایا علی کیا ماجرا ہے؟ عرض کیا کہ نماز عصر نہیں پڑھی۔ حضور نے فرمایا میرا علی نماز نہ پڑھے سورج ڈوب جائے؟ فرمایا یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ سرکار کھڑے ہوئے اور دعا کی، اللہم ان علی فی طاعتک و طاعت حبیبک فردد علیہ الشمس، مولا علی تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری میں تھا، سورج کو لوٹا دے۔ اللہ نے فرمایا محبوب اشارہ کر، سورج غلام ہے، سورج میرا ہے پر غلام تو تیرا ہے نا، اشارہ تو کرنا۔ سرکار نے انگلی کا اشارہ کیا، سورج عصر کے مقام پہ آیا۔ اب ذرا توجہ کرنا، جب عصر کے مقام پہ آیا نا، وہ نمرود تھا، اس نے کہا تھا، اس نے کیا دعویٰ کیا تھا؟ میں رب ہوں جی، انا ربکم الاعلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو رب ہے مردے زندہ کر کے دکھا، مگر نہ کر سکا۔ حضرت ابراہیم نے دوسرا دعویٰ قائم کیا، آپ نے فرمایا اگر تو رب ہے، میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا، مگر وہ مغرب سے طلوع نہ کر سکا۔ آج حضور مغرب سے سورج طلوع کر کے بتا رہے ہیں، او کائنات والو میرے دادا ابراہیم کی زبان سے نکل گیا تھا، آج وہی بات پوری کر رہا ہوں۔ جہاں جھوٹا رب عاجز تھا، وہ سچے خدا کا سچا نبی مختار ہے، سچے خدا کا سچا نبی مختار ہے۔ نبی پاک نے سورج مغرب سے طلوع کیا، رب نے فرمایا محبوب آج تو نے وہ کام کیا ہے جو خدا کرتا ہے، آج تو نے وہ کام کیا ہے جو رب کرتا ہے، رب والا کام کر دکھایا، خدا والا کام کر دکھایا۔ یہ امت گمراہی میں پھنسی ہے، یہ کہیں تجھے خدا نہ کہہ دے جیسے عیسیٰ کو کہتی رہی ہے، فوراً کہے انما انا بشر مثلکم، اے کائنات والو مغرب سے سورج طلوع کر کے بھی میں مصطفیٰ خدا نہیں، پھر بھی میں بشر ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ مقصد تو سمجھنا، وہ بشر کیوں کہلوایا جا رہا ہے؟ خدا کہنے سے روکا جا رہا ہے یا بشر کہلوایا جا رہا ہے؟ بشر نہیں کہلوایا جا رہا، خدا کہنے سے روکا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ سراپا مصطفیٰ کا ہے، مگر اس سے کام وہ صادر ہوتے ہیں جو خدا والے ہوتے ہیں۔ فرمائے سورج کو اشارہ کرے تو عصر کے مقام پہ آ جائے، چاند کو اشارہ کرے تو ٹکڑے ہو جائے۔ اگر حضور اپنے پانچوں انگلیاں پانی کے پیالے میں رکھے تو وہاں سے چشمے پھوٹ پڑے، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی جاری، واہ واہ۔ فرمایا دیکھو تو صحیح نا، مصطفیٰ سر سے لے کر پاؤں تک دلیل خدا بن کے آیا ہے۔ فرمایا ہے نبی پر کام خدا والے کر رہا ہے، اس لیے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، محبوب کہہ دے میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ مگر یاد رکھو مثلکم، مختصر بالکل بات ختم کر رہا ہوں، مثلکم کے مخاطب مسلمان نہیں کافر ہیں۔ آگے کافر تھے تو فرمایا مثلکم، وہ آگے غلام تھے۔ صحابہ نے صوم وصال رکھا، مسلسل روزہ، سرکار نے مسلسل روزہ رکھا نا، 40 دن کا 70 دن کا روزہ، نہ سحری نہ افطاری، صحابہ نے بھی رکھا۔ صحابہ کے جسم کمزور ہو گئے، نڈھال ہو گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے۔ حضور نے فرمایا صحابہ کیا ماجرا ہے؟ عرض کیا کہ آپ نے صوم وصال رکھا، ہم نے بھی صوم وصال رکھا۔ حضور نے فرمایا ابھی تو عند ربی یطعمنی و یسقینی، جب میں رات کو سوتا ہوں میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا ایکم مثلی، واہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا ایکم مثلی۔ آگے ابو بکر عمر عثمان و علی تھے، سلمان فارسی تھے، بلال حبشی تھے، ابن مسعود تھے، ابن عمر تھے، ابن عباس تھے۔ حضور نے فرمایا ایکم مثلی، فرمایا تم میں سے کون ہے جو مجھ مصطفیٰ کی مثل ہو سکے؟ میں نے کہا آگے غیر تھے تو مثلیت کا اقرار تھا، آگے اپنے تھے تو مثلیت کا انکار تھا۔ ذرا توجہ تو کرنا، میں نے کہا اسی لیے تو خواجہ محمد یار فریدی نے فرمایا آگے کافر تھے تو فرمایا انا بشر مثلکم، اور جہنم کا ایندھن نہ بنو، آؤ
दामन मुस्तफा थामो, जन्नती बन जाओ। आगे थे सिहाबा, आगे थे गुलाम, तो फरमाया अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन है जो मुझ मुस्तफा की मिसल हो सके। फरमाना रब के अनवारात आते हैं, बस उन्हीं का नजारा करता हूँ, मैं खा भी लेता हूँ, मैं पी भी लेता हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। आगे थे मुनकिर, तो मिसलियत का था इकरार। आगे थे गुलाम, तो मिसलियत का था इनकार। और पता चला हकीकत मोहम्मद दी पा कोई नहीं सकता, इथा चपदी जाहे अला कोई नहीं सकता। शाही नदी दम दर जहां अज काफ्ता हम केरवा, नै दर जमीन नै दर समा, चू मुस्तफा बाशद दिगर अल-यौम बसर हदीद में, हर वक्त यार ते दीद में, खुली कल्ब इश्क किलीद में, ते कुजड़े राज पदीद में, इवादना अब्द फरीद में, कोई मिस्र न ढोलन दी, चुप कर मेरे अली, इथे जा नहीं हो बोलन दी। मैंने कहा हुजूर दी हकीकत कोई समझ ही नहीं सकता। ये वास्ते फरमाया ना, लम यारिफनी हकीकतन गैरो रब्बी, ऐ अबू बकर, मेरी हकीकत को सिवाय मेरे रब के न कोई जानता है न कोई पहचानता है। रब ने मुझे बेनजीर बेमिसाल बना के भेजा है। सुभान अल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।